حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، رمضان المبارک میں اللہ کو یاد کرنے والا شخص بخشایا ہے اور اللہ سے مانگنے والا نامراد نہیں رہتا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے ترغیب میں نقل کیا ہے کہ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی پکارتا ہے کہ اے خیر کی تلاش کرنے والے متوجہ ہوں، آگے بڑھ، اور اے برائی کے طلبگار بس کر آنکھیں کھول۔ اور اس کے بعد وہ فرشتہ کہتا ہے، کوئی مغفرت کا چاہنے والا ہے کہ اس کی مغفرت کی جائے، کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ اس کی توبہ کو قبول کیا جائے، کوئی دعا کرنے والا ہے اس کی دعا کو قبول کیا جائے، مگر کوئی مانگنے والا ہے کہ اس کے سوال کو پورا کیا جائے۔ اس سب کے بعد یہ امر بھی نہایت ضروری اور قابل لحاظ ہے کہ دعا کے قبول ہونے کے لیے کچھ شرائط بھی وارد ہوئی ہیں کہ ان کے فوت ہونے سے بعض اوقات دعا رد کر دی جاتی ہے، من جملہ ان کے حرام غذا ہے، اس کی وجہ سے بھی دعا رد ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے پریشان حال آسمان کی طرف ہاتھ کھینچ کر دعا مانگتے ہیں، یا رب کرتے ہیں، مگر کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، ایسی حالت میں کہاں دعا قبول ہو سکتی ہے؟ مورخین نے لکھا ہے کہ کوفہ میں مستجاب الدعا لوگوں کی ایک جماعت تھی۔ جب کوئی حاکم ان پر مسلط ہوتا، اس کے لیے بد دعا کرتے، وہ ہلاک ہو جاتا۔ حجاج ظالم کا جب وہاں تسلط ہوا تو اس نے ایک دعوت کی جس میں ان حضرات کو خاص طور سے شریک کیا، اور جب کھانے سے فارغ ہو چکے، انہوں نے کہا کہ میں ان لوگوں کو بد دعا سے محفوظ ہو گیا ہوں کہ حرام کی روزی ان کے پیٹ میں داخل ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہمارے زمانہ کی حلال روزی میں بھی ایک نگاہ ڈالی جائے، جہاں ہر وقت سود تک جواز کی کوششیں جاری ہوں، ملازمین رشوت کو اور تاجر دھوکہ دینے کو بہتر سمجھتے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خود حق تعالی شانہ اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں کہ اس قدر اللہ جل جلالہ کا انعام و احسان کہ روزہ کی برکت سے اس سے پہلے سحری کھانے کو جسے سحری کہتے ہیں، امت کے لیے ثواب کی چیز بنا دیا، اور اس میں بھی مسلمانوں کو اجر دیا جاتا ہے۔ بہت سی احادیث میں سحری کھانے والوں کی فضیلت اور اجر کا ذکر ہے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے 17 صحابہ سے اس کی فضیلت کی احادیث نقل کی ہے، اس کے مستحب ہونے پر اجماع نقل کیے ہے۔ بہت سے لوگوں کا کہلی کی وجہ سے اس فضیلت سے محروم رہ جاتے ہیں، اور بعض لوگ تراویح پڑھ کر کھانا کھا کر سو جاتے ہیں اور وہ اس کے ثواب سے محروم رہتے ہیں۔ اس لیے لغت میں سحر اس کھانے کو کہتے ہیں جو صبح کے قریب کھایا جائے، جیسا کہ قاموس نے لکھا ہے۔ بعض نے کہا کہ آدھی رات سے اس وقت شروع ہو جاتا ہے۔ صاحب کشف رحمۃ اللہ علیہ نے اخیر کے چھٹے حصے کو بتلایا ہے، یعنی تمام رات کے 6 حصوں میں تقسیم کر کے اخیر کا حصہ، مثلاً کہ اگر غروب آفتاب سے طلوع صبح صادق تک 12 گھنٹے ہوں تو اخیر کے 2 گھنٹے سحر کا وقت ہے، اور ان میں بھی تاخیر کرے، بشرط یہ کہ اتنی تاخیر نہ ہو کہ روزہ میں شک ہونے لگے۔ سحر کی فضیلت کی بہت سی احادیث میں آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے روزہ میں سحری کھانے سے فرق ہوتا ہے، وہ سحری نہیں کھاتے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ سحری کھایا کرو، اس میں برکت ہوتی ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے 3 چیزوں میں برکت ہے، جماعت اور سریت میں اور سحری کھانے میں۔
اس حدیث میں جماعت سے عام مراد ہے کہ نماز کی جماعت ہر وہ کام جس کو مسلمانوں کی جماعت مل کر کرے اللہ کی مدد سے اس کے ساتھ فرمائی گئی ہے۔ شریعت کے گوشت میں پکی ہوئی روٹی کہلاتی ہے اور جو نہایت لذیذ کھانا ہوتا ہے۔ تیسرا سحری، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی کو اپنے ساتھ سحر کھلانے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے کہ آؤ برکت کا کھانا کھا لو۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ سحری کھا کر روزہ پر قوت حاصل کرو اور دوپہر کو سو کر آخر شب کے اٹھنے پر مدد چاہا کرو۔ بس میرے بھائیو دوستوں، ہم نے احادیث پڑھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جیسے رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اللہ کو یاد کرنے والا شخص بخشایا ہے، اللہ سے مانگنے والا نامراد نہیں رہتا۔ تو اسی طرح حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی پکارتا ہے کوئی خیر کی تلاش کرنے والا، ہے کوئی برائی سے معافی مانگنے والا، ہے کوئی سوال کرنے والا جس کا سوال پورا کیا جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ کو قبول کیا جائے، ہے کچھ مانگنے والا جس کو عطا کیا جائے۔ تو یہ آواز لگا دی جاتی ہے، لیکن ہم لوگوں میں اتنی سستی ہے، ہم لوگ اٹھنے کا نام نہیں لیتے، ہم اس طرف نہیں جاتے، دنیا کی طرف بھاگتے ہیں جہاں سے ہمیں کچھ حاصل بھی نہیں ہوتا، جو ایک فقط دھوکہ ہے، مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے۔ تو دوستو، ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں، اس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اتنا بھاگ رہے ہیں کہ صبح و شام ہم نے ایک کر دی ہے، اور صبح و شام ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، اور جس سے حق تعالیٰ شانہ بھی ناراض ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے بے برکتیاں ہیں، بے حیائیاں پھیل رہی ہیں، آپس میں نفرتیں پھیل رہی ہیں، حسن سلوک نہیں رہا، بھائی بھائی کا گلا کاٹنے کو تیار ہے۔ تو یہ سب کیسے آئیں گے؟ گھروں میں سلوک نہیں ہے، پیار نہیں ہے، آپس میں محبتیں نہیں ہیں۔ میرے بھائیو، یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب دین سے دوری ہے۔ جب آپ دین سے دوری اختیار کریں گے تو اللہ جل شانہ کی ناراضگی کے آثار آئیں گے، حالات آئیں گے، جس کی وجہ سے پھر آپ اتنے پھنس جاتے ہیں کہ آپس میں اختلافات بڑھ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بڑھ جاتے ہیں۔ اور جب دین زندگی میں ہوگا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہم زندگی گزاریں گے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو آپس میں محبتیں بڑھیں گی۔ جیسا کہ ایک صحابی کے گھر بکرے کی سری آئی، تو اس صحابی نے سوچا کہ میرا فلاں بھائی، فلاں شخص زیادہ غریب ہے، میں ادھر بھیج دوں۔ اس کے پاس جب وہ سری گئی، اس نے اگلے گھر میں بھیج دی۔ اسی طرح اس نے کہا کہ میرا بھائی یہ زیادہ ضرورت مند ہے، تو اسی طرح پھر تیسرے کے گھر گئی، پھر چوتھے کے گھر گئی، پھر پانچویں کے گھر گئی، تو اسی طرح 7 گھروں میں پھر کر وہ سری، بکرے کی سری واپس آ گئی، پہلے گھر میں آ گئی۔ اب ان 7 کو یہی ایک دوسرے کی ضرورت کا خیال رکھا انہوں نے، شاید میرے سے زیادہ یہ غریب ہے، یہ غریب ہے، تو اسی طرح 7 گھروں کا چکر کاٹ کر وہ سری واپس آ گئی۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں جب دین آیا تو ایک دوسرے کے اتنی خیر خواہی کرنے لگے، اتنا خیال کرنے لگے کہ 7 گھروں میں پھر کر وہ سری سب سے پہلے صحابی کے گھر واپس لوٹ آئی۔ تو اسی طرح جب ہماری زندگی میں دین ہوگا تو ہم بھی ایک دوسرے کا خیال کرنے والے بنیں گے، احساس کرنے والے بنیں گے، نہ کہ ظالم بنیں گے، نہ کسی کا حق کھائیں گے۔ تو دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔